إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ وقال الله تعالى في كلامه الكريم في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ذلیل ہونے والا، رسوا ہونے والا، دم کٹا ہے۔ آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ وقال الله تعالى في الفرقان المجيد في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے ہمارے نبی، یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کئی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، کئی رسولوں کی توہین اور گستاخی کی گئی۔ جن لوگوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، ان لوگوں کو اسی عذاب نے اور اسی پکڑ نے آ گھیرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين۔ اے ہمارے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا، اس بات کو، اس پیغام کو کھول کے بیان کریں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ بے شک مذاق کرنے والوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وقال الله تعالى في القرآن الكريم في مقام آخر: ألم يعلموا أنه من
يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ بے شک جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے گا، بے شک ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا بہت بڑا عذاب ہے۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین، دونوں جہانوں کے سردار، رسولوں کے امام، انسانیت کے سردار، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم کی ذات پر خطبہ جمعہ کے بابرکت وقت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بارش جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اے ہمارے مولا، تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو مسائل، پریشانیاں اور غم ہیں، اے اللہ ہم سب کے غموں کو دور فرما، ہمیں اپنی عافیت والی، سلامتی والی، نیکی اور ایمان والی، خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خالق و مالک کی توفیق سے آپ نے سنا تھا ایک مسلمان اور مومن کے لیے سب کچھ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ہمارے دلوں کا سکون، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہیں۔ ایک مسلمان اور مومن کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی شان اور حرمت کے لیے، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے اگر ہمیں جان دینی پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، اولاد قربان کرنی پڑے، رشتے اور تعلقات چھوڑنا پڑے، ہم دنیا کی ہر تکلیف برداشت اور گوارا کر سکتے ہیں، اپنے والدین، بیوی، بچے اور جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہماری عزت، ہماری زندگی، ہماری خوشی، ہمارا سکون، سب کچھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم ایسی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں، ہم ایسے جینے کو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور ہم خاموش رہیں۔
ہم نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے اگر ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے بعد یہ نبی کی محبت ہوگی۔ ہمیں اگر قیامت کے دن جہنم سے رہائی ملے گی، جنت کے داخلے ملیں گے، اگر ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے چھٹکارا ملے گا ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے پوچھا وما ذا اعددت لها، قیامت کا پوچھنے والے، قیامت کی فکر کرنے والے، قیامت کب آئے گی یہ سوال کرنے والے، ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں قیامت کی تیاری کے لیے کیا کچھ جمع ہے؟ اس نے جواب دیا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اے نبیوں کے امام، قیامت کی تیاری کے لیے بہت زیادہ اعمال میرے پاس نہیں، بہت زیادہ نیکیاں میرے پاس نہیں، لیکن جب قیامت کا سوچتا ہوں، قیامت کی فکر کرتا ہوں، ایک بات پہ تسلی ہوتی ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے۔ جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کی محبت ہے، دل میں نبی کے ساتھ محبت ہے، پھر حوصلہ ہوتا ہے اللہ اپنی اور نبی کی محبت کے ساتھ میری نجات کر دے گا، مجھے جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو خوشخبری سنائی، اس کو بشارت دی انک مع من احببت۔ قیامت کا پوچھنے والے، قیامت کا سوال کرنے والے، اگر تیرے دل میں نبی کی سچی محبت ہے پھر سن لے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے اعمال نہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے ہمارے دلوں میں اگر محبت کا غلبہ ہے، محبت غالب ہے، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ نبی کی محبت ہے، اور قیامت کے دن یہ نبی کی محبت ہوگی جو ہمیں قیامت کی ذلت سے محفوظ کرے گی۔ یہ حدیث سنی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوا کرتے تھے اور خوشی کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب انس کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی اور بات کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس حدیث کی ہوتی ہے کہ اے انس تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں انس سوچتا ہوں میرے اعمال نبی جیسے نہیں، میری نیکیاں جناب ابو بکر جیسی نہیں، میری نیکیاں جناب عمر جیسی نہیں، میں اتنا بڑا عبادت گزار نہیں، لیکن میری نبی کے ساتھ محبت ہے، ابو بکر کے ساتھ محبت ہے، جناب عمر کے ساتھ محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں ان کی محبت پہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے محبوب نبی کا ساتھ عطا کرے گا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی اور کھری محبت عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں اور تیرے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں،
ایک مسلمان اور مومن کی غیرت اور عزت یہ گوارا نہیں کرتی، ایک مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے نبی کی توہین ہو، اس کے نبی کی گستاخی ہو۔ اسلام نے، دین نے نبی کی عزت، مقام اور شان یہ رکھا ہے، خالق و مالک کے بعد، اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کی عزت ہے، احترام ہے، شان اور مقام ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کی عزت، نبی کی شان اور عظمت اللہ کے بعد سب سے اونچی اور بڑی ہے۔ اسی لیے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا بیان فرمائی۔ اگر کوئی لعین اور مردود، اگر کوئی بد نصیب اور بدبخت انسان کسی نبی کی شان میں زبان کھولے، کسی نبی کی گستاخی کرے، کسی نبی کے بارے میں اپنے منہ سے بکواس کرے، نبیوں کے امام علیہ السلام نے اپنی زبان سے حدیث بیان فرمائی، المعجم الصغیر کی حدیث، من سب نبی من الانبیاء فاقتلوا، یہ نبی کا احترام ہے، یہ نبی کی عزت ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں میں سے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ان میں جناب عیسیٰ بن مریم ہیں علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام، جناب موسیٰ ہیں، جناب ابراہیم ہیں۔ تمام نبیوں میں سے اگر کوئی انسان کسی نبی کو گالی دے، کسی نبی کی توہین کرے، کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس زبان کھولنے والے کو، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کائنات میں صرف ایک سزا دی جائے گی، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فرانس کے جہاز پہ نہیں بٹھایا جائے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کر کے یورپ کے ویزے نہیں دیے جائیں گے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، کسی نبی کو گالی دے، کسی نبی کی توہین کرے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دین میں، اسلام میں اس کی صرف ایک سزا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا سر اور گردن اڑائی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو، کبھی ہندوستان میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی ناروے میں، کبھی فرانس کے اندر نبی کے خاکے شائع ہوں، نبی کے کارٹون بنائے جائیں، نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کی جائے، اور 60 مسلمان ملکوں کے حکمران گنگے اور شیطان بن کے خاموش ہو جائیں، نبیوں کی توہین ہو، کارٹون بنے، شان میں گستاخیاں ہوں، اور 60 مسلمان ملکوں کی فوج چوڑیاں پہن کے بیٹھی رہے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے، غیرت اور ایمان زندہ نہ ہو، نبیوں کی شان میں گستاخی ہوتی رہے، تو یاد رکھیں گستاخی کرنے والا اس کائنات میں ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا۔ لیکن ایسے مسلمان جو نبی کی شان میں گستاخی کو دیکھ کے خاموش ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جن کا ایمان نہیں زندہ ہوتا، یہ مسلمان بھی ذلت کی موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شروع سے لے کے آخر تک جس کسی نے گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا ہے۔ طبرانی کبیر کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کوہ صفا پہ چڑھے، مکہ کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، آواز دی، پہاڑی پہ چڑھ کے صدا لگائی، لوگ پہاڑی کے نیچے اکٹھے اور جمع ہو گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئیں، عرب کے قبیلے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے میری آواز پہ جمع ہونے والوں، میری آواز کو سن کے کوہ صفا پہ اکٹھے ہونے والوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں ایک اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، درختوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی، اللہ دنیا کی عزت کا مالک بنا دے گا۔ ابو لہب کھڑا تھا، میرے نبی کا چچا وہاں کھڑا تھا، اس بد نصیب نے نبی کی دعوت کو سن کے قبول کرنے کی بجائے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کے خلاف اپنی زبان کو کھولا۔ تبا لک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ، تو ذلیل ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا؟ نبی کو بد دعا دی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، تو ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتارا، وحی اتاری، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جواب اللہ نے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اے ابو لہب، تو نے میرے نبی کو بد دعا دی ہے، میرے نبی کو ذلیل ہونے کی بد دعا دی ہے، ابو لہب ذلیل تو ہوگا، رسوا تو ہوگا، ہاتھ تیرے ٹوٹیں گے، بدنام تو ہوگا۔ پھر زمانے نے دیکھا، المستدرک للحاکم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ابو لہب نے میرے نبی کی توہین کی تھی، ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کچھ وقت گزرا، کچھ سال گزرے، ابو لہب پہ اللہ کا عذاب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پہ ابو لہب پر اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا، نبی کی گستاخی کرنے پر، نبی کی توہین کرنے پر، امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے پر ابو لہب پر عذاب کا کوڑا برسا۔ ابو لہب کے جسم پہ زہریلے چھالے بنے، زہریلے چھالے چند دنوں کے اندر پورے جسم پہ پھیل گئے، جسم کی حالت اور کیفیت یہ ہو گئی، پورا جسم چھالوں سے بھرا ہے، ان چھالوں کے اندر سے بدبودار خون اور ریشہ نکلتا ہے، اور جسم کا گوشت گل کے سڑ کے گرنا شروع ہو گیا، سینہ، بازو اور پیٹ گوشت گل کے سڑ کے نیچے گرتا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، ہر وقت ریشہ اور گندا خون نکلتا ہے۔ سگے بیٹوں نے چارپائی اٹھائی، گھر سے باہر نکالا، کھلی کسی جگہ میں، کسی باہر حویلی میں چارپائی رکھی، نہ کوئی پانی پوچھتا ہے، نہ کوئی کھانا دیتا ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ بد نصیب اور لعنتی ہے جس نے میرے نبی کو بد دعا دی تھی۔ باہر حویلی میں لاش پڑی، جسم پڑا ہے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، بدبو آتی ہے، جسم گل اور سڑ گیا ہے، نہ دھوپ نہ چھاؤ، کوئی ٹھنڈے سائے میں اس کو نہیں لاتا،
کوئی اس کو پانی نہیں پلاتا۔ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے یہ نبی کا گستاخ مر گیا۔ المستدرک کے اندر یہ واقعہ موجود۔ 3 دن تک ابو لہب کی گستاخ رسول کی لاش دھوپ میں پڑی رہی۔ سگی اولاد اور سگے بیٹے اپنے باپ کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ نبی کے گستاخ کا انجام ہے، یہ نبی کی توہین کرنے والے لعنتی کا انجام ہے۔ 3 دن تک حویلی کے اندر دھوپ میں اس لعنتی کی میت پڑی رہی، بدبو پھیلنا شروع ہوئی۔ گلی محلے کے لوگ اس کے گھر میں گئے، اس کے بیٹوں کو لعنت کی، ملامت کی اور کہا بد نصیبو اپنے باپ کی بدبو کو ختم کرو، اس کی گندی بدبو نے ہمارے لیے جینا مشکل بنا دیا ہے۔ گلی میں محلے میں اس کے جسم کی گندی بو پھیل رہی ہے۔ بیٹے اور سگی اولاد اپنے باپ کو قبر میں اتارنے کے لیے خود نہیں آئے۔ صفائی کرنے والوں کو بلایا، حبشی غلاموں کو پیسے دیے، مزدوری دی، دہاڑی دی۔ کس بات پہ؟ ہمارے باپ کی قبر، ہمارے باپ کی میت کو، اس کے جسم کو کسی گھڑے میں پھینک دو۔ سگے بیٹے باپ کی میت کو کندھا دینے نہیں آئے۔ عرب کی سرزمین نے دیکھا گستاخ رسول کا انجام ہوا، نبی کی توہین کرنے والا کتے سے بری موت مرا۔ صفائی کرنے والے آئے، حبشی غلام آئے، ہاتھوں کے ساتھ نہیں، لمبے لمبے بانس لے کے ان بانسوں کے ذریعے اس کی لاش کو گھسیٹ کے گڑھے کے اندر پھینکا اور گڑھے میں پھینک کے دور سے بانسوں کے ذریعے مٹی ڈالی۔ زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، نبی کے خلاف زبان کھولنے والے کو، نبی کی گستاخی کرنے والے کو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں کفن اور قبر نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ذلت اور رسوائی اس بندے کے مقدر میں آئی جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ بڑی حیا والا ہے۔ اگر نبی کی توہین ہو، نبی کی گستاخی ہو، دنیا کے کمینے نبی کے کارٹون بنائیں، نبی کی شان میں زبانیں کھولیں، میڈیا پہ آ کے سرے عام نبی کی توہین کریں، اور 60 مسلمان ملکوں کے حکمران گنگے شیطان بن جائیں، بے غیرت بن جائیں، بے شرم بن جائیں۔ 60 مسلمان ملکوں کی فوج اسلحہ اور ایٹم بم ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہ لے، کوئی قدم نہ اٹھائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی غیرت مر جائے، نبی کی توہین ہوتی ہو اور مسلمان خاموش رہے، اللہ انتقام لینا جانتا ہے۔ نبیوں کی گستاخی پر اللہ بدلہ لینا جانتا ہے۔ وہ بڑی غیرت والا ہے، وہ حیا والا ہے، اس کو اپنے نبی کی توہین کبھی گوارا نہیں۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کے خلاف ہے۔ اس کی نبی کی توہین ہو اور وہ خاموش رہے۔ اور پھر میرے نبی کے نبینا صحابی، بوڑھے صحابی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں، نبینا ہے، گھر میں بچوں کی ماں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی صحابی ہے، صحابی کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، لیکن صحابی کی بیوی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی، صحابی کے سامنے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، توہین کرتی تھی۔ صحابی نے سمجھایا، اس کام سے روکا، کہا تیرے 2 بیٹے ہیں، بچوں کا خیال کر، بری موت سے بچ، میرے نبی کے خلاف اپنی زبان نہ کھولا کر، میرے نبی کی توہین نہ کیا کر، میرے نبی کو گالی نہ دیا کر۔ یہ باز نہیں آئی۔ جب صحابی گھر میں آ کے بیٹھتے، کھانا کھاتے، اس کے قریب ہوتے، یہ نبی کے خلاف زبان کھولتی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، یہ نبینا صحابی گھر میں آئے،
بچوں کی ماں نے نبی کی شان میں پھر گستاخی کی، نبی کو گالی دی۔ صحابی نے فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ۔ نبی نے صحابی نے پھر روکا، پھر منع کیا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ٹوکا اور روکا اور منع کیا، وہ باز نہیں آئی۔ صحابی نے بچوں کی ماں کو اپنے قریب کیا، جب ہاتھوں کے قریب آ گئی، چھری اور خنجر پہلے صحابی کے پاس تھا، وہ خنجر اور چھری نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی اس عورت کے پیٹ پہ رکھا، پورے زور سے، پوری ہمت سے، پوری طاقت سے وہ خنجر اور چھری اس عورت کے پیٹ میں کھونپ دی۔ صحابی نے کہا اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکلا، وہ جگہ، وہ چارپائی، وہ گھر، وہ کمرہ اس کے خون سے بھر گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا جب یہ مری تھی اس کے پیٹ سے خون نکلا تھا، اس کے پیٹ میں حمل بھی تھا، مر گئی۔ خاتمہ کر دیا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی کا۔ صبح ہوئی، بات پھیلی، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، ابھی تک معلوم نہیں کہ اس کو مارا کس نے ہے، قتل کس نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشد اللہ رجلا فعل ما فعل، لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، بتاؤ اس کو قتل کس نے کیا ہے، اس کو مارا کس نے ہے، اس کے پیٹ میں خنجر کس نے کھونپا ہے۔ نبینا صحابی کھڑے ہوئے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، مجمع میں کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، یہ عورت تھی، میرے گھر میں تھی، میرے 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے اللہ نے ہیروں جیسے 2 بیٹے عطا کیے تھے، میں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں ہر رات اس کو سمجھایا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے پہ اس کو ہر رات روکا کرتا تھا، رات کو اس نے پھر گستاخی کی، مجھ سے گوارا نہیں ہوئی، برداشت نہیں ہوئی، اس نے زبان کھولی، میں نے خنجر نکالا، اس کے پیٹ میں مارا، اس کو قتل کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کے سامنے مجمع میں فرمایا الاشہد ان دماءہا ہدر، لوگوں سنو، میرے صحابی نے 2 بچوں کی ماں کو قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، اس کا خون رائگاں ہے، اس کا خون بیکار ہے، یہ مر گئی، اس کو مارنے والے پہ، اس کو قتل کرنے والے پہ کوئی قصاص نہیں، اس پہ کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کرنا میرے نبی نے حلال کیا ہے۔ لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہر کوئی اٹھ کے قتل نہ کرے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی طریقہ ہے۔ مسلمانوں میں ایک کمی ہے، جب تصدیق ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس نے توہین اور گستاخی نہیں کی، یہ صرف جنون تھا، غلط فہمی تھی۔ اور پھر ابو لہب کا بیٹا، یہ بھی باپ کی طرح نبی کا گستاخ تھا، ابو لہب بھی گستاخی کرنے والا، اس کا بیٹا بھی گستاخی کرنے والا، نام ہے عتبہ بن ابی لہب۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کرنے کی تیاری کر رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ شام کی طرف جا رہے تھے، تجارت کے لیے، مال بیچنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے تیاری ہو گئی۔ شام کی طرف سفر کرنے کے لیے جب نکلنے لگے، تیاری مکمل ہوئی، ابو لہب کا بیٹا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے نبی کی توہین کی، گستاخی کی، نبی کو گالیاں دیں، واپس آیا۔ ابو لہب نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو گالیاں نکالنے کے لیے، نعوذ باللہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ابو لہب نے پوچھا
جب تو نے مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دی تھی، توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، کیا مسلمانوں کے نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکلا تھا، کوئی بات نکلی تھی، کوئی الفاظ نکلے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے مجھے ایک بد دعا دی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ جب میں نے ان کو گالیاں دی تھی، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، یہ الفاظ نکلے تھے، اللہ اس گستاخی کرنے والے پر اپنے درندوں میں سے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، جب اس کی موت آئے یہ کسی کتے یا کسی درندے کے ہاتھوں مرے۔ سفر شروع ہوا، شام میں پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سٹے کیا۔ ابو لہب نے پورے قافلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں بوڑھا ہوں، ساری زندگی تمہارا تعاون کیا ہے، تمہارے کام آیا ہوں، تمہارا سردار ہوں، آج میری ایک بات مانو، مسلمانوں کے نبی نے میرے بیٹے کو بد دعا دی تھی کہ تیرا خاتمہ، تیری موت کسی درندے کے ہاتھوں سے ہو، تم میرے بچے کا خیال کرنا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہیں یہاں درندے ہیں، شیر ہیں، جنگلی جانور ہیں، انسانوں کی جان کو خطرہ ہے، اپنا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کرو، اپنے شاپر، اپنے بیگ، اپنی بوریاں، ان کا ڈھیر بناؤ، اس ڈھیر کے اوپر میرے بچے کو سلاؤ اور اس کے ارد گرد تم سب سو جاؤ، ساتھ پہرا دینا، ساتھ خیال کرنا، کوئی کتا، کوئی شیر اس طرف نہ آئے۔ سو گئے، بہت بڑا ڈھیر بنا کے ابو لہب کے گستاخ بیٹے کو، نبی کی توہین کرنے والے کو اس ڈھیر کے اوپر سلایا۔ ایک شیر آیا، اس نے سارے لشکر کا، سارے گروہ کا جسم سونگا، ان کے منہ سونگے، پھر پیچھے پلٹا، پیچھے سے دوڑ کے آیا، چھلانگ لگائی، اس ڈھیر کے اوپر پہنچا، ابو لہب کے گستاخ بیٹے کو منہ سے لے کے پاؤں تک پورا جسم چیر دیا، سارا جسم نیست و نابود کر دیا۔ گستاخ رسول کو شیر نے اپنے پنجوں کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ چیر کے، نوچ کے اس کی لاش مسخ کر دی، چہرہ اور جسم شناخت اور پہچان کے قابل نہیں چھوڑا۔ صبح ہوئی، لوگ اٹھے، لوگوں نے منظر دیکھا، ابو لہب نے کہا تھا مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا، جس کی توہین کی ہے، جس کو گالی دی ہے وہ نبی تو ہے، ہم نہ مانیں، ہماری ضد ہے، ہماری ہٹ درمی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے بد دعا دی تھی، تیرا خاتمہ، تیری موت کسی کتے یا درندے کے ہاتھوں سے ہو، مجھے یقین تب ہو گیا تھا اب یہ اپنے انجام اور اپنے اس سزا سے نہیں بچ سکتا۔ شیر بھی جانتا ہے، درندے بھی جانتے ہیں، کتے بھی جانتے ہیں کہ گستاخ رسول اس کائنات میں جینے کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر آخری واقعہ، اللہ کے پیغمبر مکہ کے صحن میں بیت اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ مکہ کے قریش اور سردار، بڑے بڑے کافر بے ایمان اکٹھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کافر اور مشرک نے کہا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں نے دیکھا ہے کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس اونٹ کی اوجری، اس کا گوبر پڑا ہے، کون ہے جو اس گلی سے اونٹ کی اوجری اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھے گا؟ ایک بد نصیب اٹھا، دوسری گلی میں گیا، دوسرے محلے میں گیا، اونٹ کا گوبر، اس کی اوجری اٹھائی، اور نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے جسم پہ، آپ کی کمر پہ اونٹ کی گندی اور بدبودار اوجری لا کے رکھی۔ آپ نیچے پڑے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا آپ کے بابا پر ظالموں نے، بے ایمانوں نے اونٹ کی اوجری رکھی ہے۔ چھوٹی سی فاطمہ
ننھی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، کافروں کی پرواہ نہیں کی، وہ روکیں گے، وہ ٹوکیں گے، وہ ماریں گے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ نبی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پورا زور لگا کے، پوری طاقت لگا کے اونٹ کی اوجری ہٹائی، اپنے باپ کا جسم صاف کیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کے کمر پہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، غمگین تھے، پریشان تھے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ پھر ان سب غنڈوں کے، بے ایمانوں کے، گستاخوں کے نام لیے، اللہم علیک بعمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن ربیعہ، اللہم علیک امیہ بن خلف، اللہم علیک عقبہ بن ابی مقیت و عمارہ بن الولید۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ آج میں بے بس ہوں، میرے ساتھ طاقتور لوگ نہیں، تیرا نبی ہوں، تیرے سامنے جھکا تھا، ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، گستاخی کی انتہا کر دی ہے۔ اے اللہ انہوں نے میرے اوپر اونٹ کی گندی اوجریاں رکھی ہیں، اللہ تو عزت والا ہے، غیرت والا ہے، حیا والا ہے، میں انتقام نہیں لے سکتا، اللہ میں انتقام تجھ سے مانگتا ہوں۔ نام لے لے کے اس پورے گروپ کے، اس پورے لشکر کے جنہوں نے اوجری منگوائی تھی، اوپر رکھوائی تھی، اور جب اوپر اوجری رکھی گئی سارے خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے، آپ نے سب کے نام لے کے بد دعا کی۔ پھر نبی کے گستاخوں پر پکڑ آئی، عذاب آیا، اللہ کا انتقام آیا، اللہ کی غیرت آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ بدر کا دن تھا، جن جن لوگوں کا نام لے کے میرے نبی نے بد دعا کی تھی، جن گستاخوں کا نام لیا تھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بدر کے دن میری آنکھوں نے دیکھا وہ سارے کے سارے گستاخ جن کے نام لیے تھے وہ سب کے سب بدر کے میدان میں کٹی پھٹی لاشوں کے ساتھ پڑے تھے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کا سینہ چیرا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، جن کے نام لیے تھے کسی ایک کا جسم بھی پورا نہیں تھا، کٹی ہوئی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، گھروں میں چوہدری تھے، محلوں میں سردار تھے، وڈیرے تھے، نواب تھے، بڑی عزتوں کے مالک تھے، دولت والے تھے، لیکن نبی کی گستاخی کرنے والے بدر کے میدان میں کٹی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، اور نبی کے صحابہ ان گستاخوں کے پاؤں پکڑ کے ان کی ٹانگوں سے گھسیٹ کر ان سب کو اکٹھا ایک گڑھے میں پھینک کر جہاں سے بدبو آتی تھی کوڑے کے ڈھیر پر ایک گڑھے پر پھینک کر ان پہ کوڑا اور مٹی ڈال دی۔ صحابہ نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، نبی کے گستاخ دنیا میں کتے کی موت مرے، یہ ذلت دنیا میں ہے، آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی اتنا بڑا جرم ہے۔ فتح مکہ ہوا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے کافروں کو پناہ دے دو، جس نے میری بیٹی کو شہید کیا ہے اس کو بھی معاف کر دو، جس نے میرے صحابہ کو سولی پہ چڑھایا ہے، میرے بلال کو انگاروں پہ لٹایا ہے اس کو معاف کر دو۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پہ میرے نبی نے فرمایا 4 مردوں کو 2 عورتوں کو کسی حالت میں معافی نہیں۔ یہ 4 مرد بیت اللہ میں، حرم میں غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوں اور معافی مانگتے ہوں، غلاف کعبہ کے ساتھ بھی لگے ہوں، وہاں سے کھینچ کر وہی قتل کرو، ان کے لیے بیت اللہ کے اندر بھی پناہ نہیں۔ اور صحابہ نے کہا ایسا ہی ہوا، ہم بیت اللہ میں گئے، یہ گستاخ جن 4 کے نام لیے تھے، جن 4 کے بارے میں میرے نبی نے حکم دیا تھا سب کے لیے معافی ہے، ان 4 کے لیے معافی نہیں۔ اگر یہ
غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی معافی مانگیں تب بھی معاف نہیں کرنا۔ صحابہ نے غلاف کعبہ پہ جا کے ان کو پکڑا اور دبوچ کے ان کو وہی قتل کیا۔ کیا وجہ تھی؟ بیت اللہ کے اندر کعبہ میں حرم میں مچھر اور مکھی کو مارنا بھی جائز نہیں، پتا توڑنا بھی جائز نہیں۔ میرے نبی نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اگر یہ معافی مانگے کہا تب بھی معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ نبی کے گستاخ تھے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، امام صاحب سوال ہے، خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، مسلمانوں کی سلطنت کا مالک ہوں، کچھ کیس کچھ مقدمات سامنے آئے ہیں، کچھ شکایتیں میرے سامنے آئی ہیں کہ میرے ملک میں کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امام صاحب فتویٰ مانگتا ہوں، سوال ہے، جواب دیجئے، نبی کی گستاخی کرنے والے کو کتنے کوڑے مارے جائیں؟ امام صاحب نے فرمایا، نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تم سوال یہ کرو کتنے کوڑے مارے جائیں، تمہارے ایمان میں غیرت نہ آئے۔ یہ نہ پوچھو کتنے کوڑے مارے جائیں، ایک لمحے سے پہلے، ایک پل سے پہلے زمین کو ایسے بد نصیب سے پاک کر دو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ نبی کی شان میں توہین کرنے والے کو کوڑے نہیں مارے جاتے بلکہ اس کا سر اور گردن اڑائی جاتی ہے۔ اور ساتھ امام مالک نے فرمایا، وہ امت مر جائے، وہ امت ختم ہو جائے کہ جس امت کے نبی کی توہین ہو اور وہ امت خاموش ہو۔ آخری سوال کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مہنگائی ختم کرو مارچ ہوا، پی ٹی آئی کی حمایت میں عمران خان کے کہنے پہ جلوس ہوئے، نواز شریف کی آواز پہ دھرنے دیے گئے، لانگ مارچ کیے گئے، ساجد میر کی آواز پہ لبیک کہا گیا، لانگ مارچ کیے گئے، مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ اسلام آباد کو بند کیا گیا۔ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے نبی کی حرمت کے لیے جلوس نکالا ہو، جس نے گستاخی رسول کے خلاف جلوس نکالا ہو؟ یہ سب بے ایمانی ہے، سب لنڈے کا مال ہے، سب کوڑے کا ڈیر ہے، نہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نہ اسلام کی محبت ہے۔ یہ سب عہدوں کے پجاری، سب مال کے لٹیرے اور ڈاکو ہیں، نبی کی محبت سے دل خالی اور کھوکھلے ہیں۔ اگر نبی کے ساتھ محبت کھری ہوتی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں ایک سٹیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ساری قوم کو لے کے نکلتے نبی کی شان میں توہین کے خلاف، حرمت رسول کے لیے۔ یہاں مارچ ہوتے ہیں اپنی اپنی جماعت کے لیڈر کے لیے، یہاں احتجاج ہوتے ہیں اپنی اپنی جماعت کے سربراہ کی عزت کے لیے، نبی کی شان کے لیے۔ نہ کوئی سیاسی جماعت اکٹھی ہوتی ہے، نہ امت اکٹھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ہمیں حرمت رسول کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی شان کے لیے اتفاق اور اتحاد بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔